امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے تاریخ ساز دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں اور یہ 2 روزہ دورہ ہے ان کا، جہاں دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کے سربراہان کے درمیان ڈیلز ہوں گی۔ صدر ٹرمپ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح ایران کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے جس میں وہ ایک فاتح کا تاج سر پر سجائے چائنا کا دورہ کریں گے، اور چائنا ان سے اس طرح خوفزدہ ہو جائے گا جیسے کہ وینزویلا کے عوام ہو گئے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی تک کوئی معاہدہ ہونے کا امکان ہی نہیں پیدا ہو سکا، اس لیے صدر ٹرمپ اس وقت چین کا یہ دورہ ایک فاتحی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے لشکر کے کھلاڑیوں کے طور پہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اچھا، آج چینی صدر نے ان کا چین کے گریٹ ہال آف دا پیپل میں استقبال کیا، اور امریکہ کی بڑی کاروباری شخصیات بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ بیجنگ میں طیارے سے اتریں، جن میں ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک کے علاوہ ایپل اور انویڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز بھی شامل ہیں۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کی جدید ترین سائبر ٹیکنالوجی اور ہیکنگ سے بچنے کے لیے وفد کے کسی رکن کو موبائل فون یا لیپ ٹاپ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور سب کو مخصوص اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں۔ یوں صدر ٹرمپ سخت ڈیجیٹل سیکیورٹی میں امریکی طاقت کے اہم نشانات کو ساتھ لے کر چین کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، اور ان کا مقصد ان کمپنیز کی چین کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا ہے اور امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کو ظاہر ہے کہ بڑھانا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ان کی غیر مستقل مزاجی اور تجارت میں عدم توازن ہے۔ وہ کسی ملک سے ناخوش ہونا تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بے تحاشا وہ ٹیرف لگا دیتے ہیں پھر۔ اچھا، گزشتہ سال امریکہ نے چین سے $200 ارب سے زیادہ مالیت کی اشیاء خریدیں، جبکہ چین کو فروخت کی گئی اشیاء کی مالیت اس سے کم تھی۔ یوں امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کا توازن وہ پہلے ہی چین کے حق میں ہے، اور ایران سے جنگ کا توازن وہ ایران کے حق میں ہے۔ اچھا، پھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں، اور ایران کے خلاف دشمنی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایرانی صدر، وزیر خارجہ، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان مسلسل وہ سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، جس سے کسی امن معاہدے کا امکان وہ تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران فوراً یورینیم افزودگی کو 90% تک لے جا کر ایٹم بم بنا لے گا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں صدر ٹرمپ وہ فرسٹریٹ ہو کر ایران پر کسی بڑے فوجی حملے کا حکم ہی نہ دے ڈالے، اور یوں پاکستان ایک بہت بڑے پھر امتحان میں چلا جائے گا۔ ایک طرف ظاہر ہے کہ پاکستان کی یہ تباہ حال معیشت ہے، اور اس مرتبہ جنگ میں عرب ممالک وہ بھی لازمی طور پہ شریک ہو جائیں گے، اور پاکستان ظاہر ہے نا کہ پھر کسی ایک سائڈ پہ پاکستان کو کھڑا ہونا پڑ جائے گا۔ دوسری طرف اسرائیلی اور بھارتی لابی وہ پاکستان کے خلاف اس وقت متحرک ہو گئی ہے، اور اسرائیلی نواز امریکی میڈیا اور بھارتی میڈیا نے پاکستان پر ایران کی فوجی مدد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران کا ایک فوجی طیارہ جو انٹیلیجنس اور جاسوسی کے آلات سے لیس ہے وہ نور خان ایئر بیس پر موجود ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور رپورٹ کیے گئے دعوے کے برعکس یہ کہا ہے کہ یہ طیارہ جنگ بندی کے دوران یہاں پہنچا تھا، اور اس کا کسی بھی عسکری یا تحفظ کے لیے کیے جانے والے انتظامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب خوش قسمتی سے صدر ٹرمپ نے بھی اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے، اور پاکستان سے متعلق سوالات پر ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ٹرمپ نے تعریفیں کر ڈالی ہیں۔ تو فی الحال یوں پاکستان کے دشمنوں کا یہ مذموم پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم نے پاکستان کے دشمنوں کو شکست دینی ہے نا تو ہمیں یہ پاکستان کے اندر داخلی استحکام لانا ہوگا، اور یہ 26ویں، 27ویں اور اب یہ 28ویں ترامیم جیسے جو شگوفے ہیں نا، انہیں چھوڑ کر شاید ہم اپنے اقتدار کو تو دیکھیں دوام دے سکتے ہیں، لیکن ایک دیر پا امن، استحکام اور سرمایہ کاری وہ کسی صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔